تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا؟ تو سن 50 میں پھر جملہ مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، شیعہ چوٹی کی قیادت، اہل حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے، ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ، تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بناؤ۔ بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے نظام کو خطرہ ہے۔ آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچنز ادھر تھے، وہی کرسچنز ادھر تھے، نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے، اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں۔ جی وہ پیچھے جو حجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہیں گی۔ جی سینیٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے رینیسنس کی بات کی، آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی، لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، جو مورل بینکرپسی اور جو ان کی فیملیز ڈی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے، تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹریل ریولیوشن تھی، وہ اکنامک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور کیا ہم اس طرح کی ڈی جنریشن اپنی سوسائٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے ڈی جنریشن کی بات نہیں ہے، ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں برابر کا حصہ لینے کی، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ تیسری بات یہ، فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی، پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں، رومن کیتھولک وہاں پر بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی فرقے ہیں، بدھسٹ میں بھی فرقے ہیں، یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں شافعی حنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پرامن طریقے سے۔ یہ لعنت میرے پاکستان میں کیوں ہے؟ تو اس لیے